حاکم نواز جنگوی کہتا تھا کہ جی میری قبر پہ آ کے تھوک دینا، پیشاب کرنا اگر کبھی اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، یہ ان کے ایجنٹ ہے۔ تو میں نے تو ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کہ کسی نے جا کے ان کی قبر کے اوپر اس مٹی کو زرخیز کیا ہو، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مسلمان کی قبر کا احترام ہونا چاہیے، اگرچہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی۔ مرزا جیلمی کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ مرزا جیلمی نے یہ دعویٰ کیا کہ امیر عظیمت امام سنی انقلاب علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے تو میری قبر پر آ کر پیشاب کرنا یا میری قبر پر آ کر تھوکنا، نعوذ باللہ۔ اب مرزا جیلمی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے امیر عظیمت کی طرف، یہ جو جھوٹ منسوب کیا ہے اور امیر عظیمت پر یہ جو الزام لگایا ہے، اب مرزا کو چاہیے کہ مرزا اس پر دلیل پیش کرے۔ امیر عظیمت کا کوئی بیان سیاق و سباق کے ساتھ پیش کرے جس میں امیر عظیمت نے یہ کہا ہو کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے تو میری قبر پر آ کر نعوذ باللہ پیشاب کرنا۔ مرزا کے ذمہ دلیل ہے، کیونکہ مرزا کا یہ نعرہ ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اب مرزا پر لازم ہے کہ مرزا اس پر امیر عظیمت کا کوئی حوالہ پیش کرے، امیر عظیمت کا کوئی بیان دلیل کے طور پر پیش کرے، اور اگر مرزا یہ پیش نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں کر سکتا تو مرزا پھر پرلے درجے کا منافق اور جھوٹا شخص ہے۔ اس نے ایران کی محبت میں امیر عظیمت پر یہ الزام لگایا۔ اگر مرزا دلیل پیش نہیں کر سکتا تو یقیناً پھر مرزا نے جھوٹ بولا ہے، اور مرزا کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولے اسے 80 کوڑے مارنے چاہیے۔ پھر مرزا کے اصول کے مطابق مرزا کو 80 کوڑے مارنے چاہیے، اس کے چوتڑ لال کرنے چاہیے۔ پہلے آپ مرزا کا کلپ سماعت فرمائیں۔ رائے دینے سے کس نے منع کیا؟ لیکن ایک چیز میں نے نہیں کہی ہے، میرے بھائی جب کوئی میرے پہ جھوٹ باندھے گا تو جھوٹے کو تو 80 کوڑے پڑنے چاہیے، میں کوڑے ماروں اب؟ تو تم سب لوگوں کو 80 کوڑے نہیں لگنے چاہیے جھوٹا الزام لگانے کے اوپر؟ بے شرمو، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ اصول ہے مرزا کا کہ جو آدمی جھوٹ بولے اسے 80 کوڑے ماریں۔ اب مرزا کے اصول کے تحت مرزا کی ویڈیو بنانی چاہیے اور اس کو 80 کوڑے مارنے چاہیے اور اس کے چوتڑ لال کرنے چاہیے، تاکہ دوسری بار یہ کسی بزرگ پر، کسی عالم دین پر جھوٹا الزام نہ لگائے۔ یہ جو کوڑے مارنے ہیں یہ مرزا کے اصول کے تحت ہے۔ جس طرح مرزا کو کوڑے مار کر مرزا کے چوتڑ لال کرنے چاہیے، اسی طرح آج سے کچھ عرصہ قبل سید ذیشان عزیز کے ساتھ مرزا کی پوڈ کاسٹ ہوئی۔ اس پوڈ کاسٹ میں سید ذیشان عزیز نے جب مرزا کی 2 نمبریاں سامنے رکھی، مرزا کے جھوٹ سامنے رکھے، مرزا کے جھوٹ کو بے نقاب کیا، مرزا کی منافقت جب واضح ہونے لگی، اس وقت مرزا کی بوتھی لال ہو گئی، مرزا کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ تو اس وقت مرزا نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ پہلے آپ سماعت فرمائیں۔ اور یقین کریں کہ یہ اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ ایک مذہبی پیشوا کے اوپر جو خالصتاً ایک پورے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ 17 سال سے دین کا کام لے کے چل رہے ہیں۔ مرزا کا یہ کہنا کہ آپ ایک مذہبی رہنما پر اس طرح کا الزام لگا کر آپ لاکھوں لوگوں کے دل دکھا رہے ہیں، اور مرزا تجھے تو جانتا ہی کوئی نہیں۔ امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر امیر عظیمت کے دیوانے، پروانے، مستانے موجود ہیں۔ امیر عظیمت وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کا دفاع اس انداز میں کیا کہ دفاع کرنے کا حق ادا کر دیا۔ امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دفاع صحابہ کا کام شروع کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آپ نام معاویہ بہت کم ملتا تھا، یہ امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام کو عام کیا۔ آج گھر گھر میں نام معاویہ ملتا ہے۔ تجھے حضرت امیر معاویہ سے بغض ہے تو حضرت معاویہ سے بغض کا اظہار کرتا ہے اور حضرت معاویہ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ امیر عظیمت سے تجھے بغض اس وجہ سے ہے کہ امیر عظیمت نے اس نام کو پھیلایا۔ آج گھر گھر میں، محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، چکو میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نام معاویہ نہ ملتا ہو۔ تجھے تکلیف اس وجہ سے ہے کہ امیر عظیمت نے صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ تجھے تکلیف یہ ہے کہ آج ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر چک میں صحابہ 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 کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔
الحمدللہ یہ امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک محنت تھی، امیر عظیمت کا اخلاص تھا، امیر عظیمت کی یہ تڑپ تھی کہ آج پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کے تذکرے ہو رہے ہیں اور صحابہ کے دشمنوں کا تعاقب بھی ہو رہا ہے۔ تجھے صحابہ سے بغض ہے، بالخصوص تجھے حضرت امیر معاویہ سے بغض ہے، اور جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں در حقیقت میں تو اہل سنت کے روپ میں انہی کا ترجمان ہے، لہٰذا تو نے اپنے نمک حلالی کی اور ان کی محبت میں تو نے اس عظیم شخصیت پر جھوٹا الزام لگایا۔ مرزا کا اصول یہ ہے کہ مرزا کے چوتڑ لال کیے جائیں، ایسے اس کے چوتڑوں پر لتر مارے جائیں کہ مرزا کو اپنی نانی یاد آ جائے۔ دوسری بات، کسی بزرگ پر، کسی عالم دین پر، کسی مذہبی رہنما پر یہ الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علماء حق سے سچی محبت عطا فرمائے اور اللہ پاک ان فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔